بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میرا یہ ٹاپک ہے کہ اللہ آپ کے آنسوؤں کو، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی پریشانیوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے اللہ غافل نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ میں اکیلی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے زندگی میں کبھی کبھی ایسی مشکلات آ جاتی ہے نا، ایسا لگتا ہے سب چھوٹ گیا، اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، ہمیں دیکھنے والا، ہمیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر یہ جھوٹ ہے، یہ آپ کا بھرم ہے جو شیطان آپ کے دل میں بدگمانیاں ڈال رہا ہے۔ یہ شیطان کی چال ہے۔ یہ دنیا والے، یہ رشتہ دار، یہ پڑوسی، یہ گھر والے اگر آپ کا دکھ نہیں سمجھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، مگر اللہ آپ کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہو۔ آپ جو اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی ہیں، جو کیا کہتے ہیں اپنی تکلیفوں پر صبر کر رہی ہیں، جو آپ کی زندگی میں مصیبتیں آ رہی ہیں اس پر صبر کر رہی ہیں، جو لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں، آپ کو دل دکھا رہے ہیں، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کیا کہتے ہیں آپ کی پریشانیاں، آپ کے دکھ، آپ کے تکلیف ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ ایک رب ہے جو آپ کو گرنے نہیں دے گا، آپ کو سنبھال لے گا، اور یقین مانیے وہ آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو مصیبت میں دیکھ سکتی ہے کیا؟ نہیں دیکھ سکتی۔ کتنا محبت کرتی ہے ایک ماں اپنے بچے سے، تو ایسے ہی اللہ بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو اللہ میرے سے محبت کرتا ہے تو میری زندگی میں مصیبت کیوں آ رہی ہے، کیوں مشکلات آ رہی ہے، کیوں میں کیا کہتے ہیں پریشان رہتی ہوں۔ میری پیاری بہن اور بھائی، اللہ آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے گناہوں کو دھلنا چاہتا ہے۔ سوچتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اپنے پاس بلاؤں تو اس کے اوپر ایک بھی گناہ نہ رہے، وہ ایک دم صاف ستھرا ہو کر میرے پاس آئے۔ اسی لیے تو آپ کو آزمائش آ رہی ہے۔ اور فرعون کو دیکھو، 300 سال دنیا میں زندہ رہا لیکن اس کے سر درد نہیں ہوا۔ جو ہمارا سر درد ہوتا ہے، جو ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، حتیٰ کہ ایک چیونٹی بھی اگر کاٹ لے آپ کو تو اس پر بھی اجر لکھا جاتا ہے، اور اللہ آپ کے گناہوں کو جھاڑتا ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی انسان کو بخار ہو جائے تو اس سے گناہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان کو بخار ہو جاتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو کوئی آپ کو ستا رہا ہے، آپ کا بزنس لاس ہو گیا ہے، یا پھر آپ کو اسٹڈی کرتے کرتے کوئی جاب نہیں مل رہی ہے، یا پھر آپ کو کوئی کاروبار نہیں اوپن ہو رہا ہے، یا پھر میری بہنوں کوئی آپ کو ستا رہا ہے، گھریلو مسئلے میں آپ الجھی ہوئی ہیں، پریشان ہیں، کوئی آپ کو دکھ دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو یقین مانیے اس پر صبر کریں گی نا، 100 بار اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ محبت کرتا ہے۔ ہاں، اور والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پوری دنیا خسارے میں ہے، پوری دنیا نقصان میں ہے، صرف 4 لوگ ایسے ہیں جو نقصان میں نہیں ہیں۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کرتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نیک کام کیا، حق کی دعوت دی، جو سچ تھا اس کی دعوت دی، اور صبر کیا۔ صبر کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی ستا رہا ہے، کوئی ٹونٹ مار رہا ہے، یا پھر آپ کو کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری لگ گئی ہے، یا پھر آپ کا کوئی بزنس میں ایک دم سے ڈاؤن ہو گیا ہے،
آپ کا گھریلو مسئلہ ہے یا پھر آپ کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے، اس پر اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ آپ کو ایسا ذریعہ بنائے گی، آپ ایسے اوپر جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کیسے کیسے راستے دکھا دیا، کہاں کہاں سے راستے نکال دیا۔ میرے بھائی اور بہن، اپنا رشتہ جو ہے اللہ سے مضبوط رکھیں، اللہ آپ کو گرنے نہیں دے گا، اللہ آپ کو سنبھال لے گا، اللہ آپ کے تمام مشکلات کو دور کر دے گا۔ نبیوں پر کتنی آزمائشیں آئیں، کتنی آزمائشیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، کتنا ستایا گیا۔ طائف میں ان کو خون سے لہو لہان کر دیا گیا، لہو لہان کر دیا گیا۔ ان کے پڑوسی والے کیا کہتے ہیں، شاید ابو لہب تھا، کہ وہ ان کے گھر میں ان کے کھانے میں گندگی ڈال دیتا تھا۔ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو جانور کا اجڑی ان کے اوپر ڈال دیتے تھے۔ کتنی کتنی مشقتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں۔ وہ کتنے بڑے نبی تھے، آخری نبی، اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو چنا تھا۔ تو ان پر جب آزمائش آ سکتی ہے تو ہم پر کیوں نہیں آ سکتی ہے، ہم پر کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ اللہ اپنے چہیتوں کو، اپنے محبوب بندے کو ہی آزماتا ہے، اس لیے آزماتا ہے تاکہ اس کے گناہ معاف کیا جائے، اس کو گناہوں سے ایک دم سے پاک کیا جائے، اور پاک کر کے اسے اپنے پاس بلایا جائے۔ آپ کی جو بھی آزمائش آ رہی ہے، آپ بس صبر کا دامن پکڑے رہیں، بس صبر کا دامن پکڑے رہیں، صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں میرے بھائی، صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں۔ وہ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، بس اس سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، اور کسی سے بھی اپنے دکھ، اپنے تکلیف کو شیئر نہ کریں، صرف اللہ سے اپنے تکلیفوں کو، اپنے دکھوں کو شیئر کریں، اللہ سے باتیں کریں، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کر دیں۔ ایک ہوتا ہے دعا کرنا، جو انسان کہتا ہے یا اللہ مجھے دے دے، مجھے دے دے، مجھے دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، وہ کرتا رہتا ہے، اس کو بولتے ہیں دعا۔ یہ بھی کر سکتے ہیں، ہر کوئی کر رہا ہے، دعا کرنا بھی چاہیے، دعا تو عبادت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اللہ سے باتیں کرنا، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرنا، اپنے ہر دکھ، ہر مسئلے مسائل کو اللہ سے شیئر کرنا، کسی اور سے نہیں بتانا۔ یوسف علیہ السلام جب غائب ہوئے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے غم اور فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ تو اپنے غم، اپنے دکھ، اپنے تکلیف اللہ کے سوا کسی سے نہ کریں، اسی کو سارے اپنے غم بتائیں۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کو مشکلات سے نکال کر اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیوں میں لے کر آئے گا، آپ کی تمام کی تمام پریشانیوں کو اللہ کیسے جڑ سے ختم کر دے گا۔ کن فیکن ہمارا رب ہے، ہو جاتا بس ہو جاتا، اللہ وہ ہے۔ السلام علیکم۔